اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ علامہ لاہوتی ہمیں قبروں کے کچھ نادیدہ حقائق سے آشنا کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں قبروں کے حالات کیا بیان کروں۔ قبریں ایسی حقیقتیں آشکار کرتی ہیں کہ اگر بیان کر دی جائیں سننے والے انہیں افسانہ یا کہانی سمجھیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں، میری روحوں سے ملاقات ایسے ہوتی ہے جیسے کسی زندہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں جا کر ان سے باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات میں 4 آدمیوں کے ہوتے ہوئے کسی مجمع میں بھی روحوں سے بات کرتا ہوں اور ارد گرد کے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ روح کی باتیں زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہیں، اور دل ایک پورا پیغام روح تک پہنچاتا ہے اور روح اس پیغام کو وصول کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس کو ایک ڈھکوسلا قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اسی علم اور مہارت کو جدید ملکوں کی حکومتیں مائنڈ ریڈنگ اور ٹیلی پیتھی کے نام سے اپنے مختلف پروجیکٹس میں استعمال کر رہی ہیں، اور روس تو اس معاملے میں بہت آگے ہے، جبکہ امریکہ بھی اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ فیس بک کے بانی مارک زوکربرگ نے جولائی 2015 میں ایک بیان دیا کہ مواصلات کا مستقبل ٹیلی پیتھی ہے، اور مستقبل میں لوگ زبان سے زیادہ ذہن کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ایک دن میں ٹھٹھہ کے مشہور مکلی قبرستان کے ایک دور ویران کونے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں ہفتوں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا سوائے درندوں اور جنگلی جانوروں کے۔ نامعلوم میرے جی میں کیا آیا، میں نے ایک قدیم قبر کے مردے سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ قبر والے نے مجھے جو انوکھی کہانی سنائی، میں لرز اٹھا۔ اس کہانی میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور بہترین نتائج دینے والے وظائف بھی ہیں۔ اس قدیم قبر کا مردہ کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 367 سال ہو گئے ہیں۔ میری قبر کا وجود ختم ہو گیا ہے، میں زمین کا نشان بن گیا، میری ہڈیاں تک ختم ہو گئیں، لیکن برزخ کا انوکھا اور بظاہر ناقابل یقین نظام اللہ کے ہاں چل رہا ہے۔ میں ایک بادشاہ کے وزیر کا مشیر تھا۔ اس کی بادشاہت پورے برِ صغیر میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ افغانستان بھی اس میں شامل تھا۔ بادشاہ کا وزیر مسلسل مجھ سے رابطے میں رہتا اور مشورہ کرتا۔ جب بھی اسے کوئی ناممکن مسئلہ ہو جاتا، میں اسے تدبیر بتاتا۔ دن رات گزرتے رہے۔ بادشاہ کو بڑھاپا آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا اپنا کوئی ولی عہد بنایا جائے۔ بیٹا بڑا تھا لیکن ذہنی معذور تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا تھا۔ اسی دن رات کی کشمکش میں بادشاہ پریشان سے پریشان ہوتا چلا گیا۔ آخرکار اس نے وزیر کو بلایا کہ میں ولی عہد کا انتخاب کیسے کروں۔ تو وزیر نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بادشاہ سے 10 دن مانگے۔ بادشاہ کا مزاج تھا، اگر اسے کوئی ناممکن کو ممکن بنا کر نہیں دیتا تھا تو بادشاہ اس شخص کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا اور بعض اوقات اسے قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اب وزیر پریشان کہ اس ناممکن کو ممکن میں کیسے بناؤں۔ ایک بیٹا معذور اور دوسرا بہت چھوٹا تھا۔ اب بادشاہ کی جو شرائط تھیں ولی عہد ہونے کے لیے کس بندے پر فٹ آتی ہیں، میں کیسے پوری کروں۔ اسی کشمکش میں ایک رات میں سویا ہوا تھا، وزیر کا قاصد آیا اور کہا کہ وزیر نے مجھے بلایا ہے۔ وزیر نے مجھے اپنی پریشانی بتائی اور ساری روداد مجھے بیان کی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کوئی مسئلہ ناممکن نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، میں اس کا حل نکال کر آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے اس کے حل کے لیے 3 دن مانگے۔ میں رات کو سویا نہیں۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں 2 نفل پڑھتا اور ان 2 نفل میں مسلسل سورہ اخلاص کی تکرار کرتا، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص مع تسمیہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ مجھے تعداد کا علم نہیں ہوتا تھا اور میں گھنٹوں اس کو پڑھتا رہتا۔ 500، 800، 1000 مرتبہ پڑھتا جاتا۔ جب بہت زیادہ میں تھک جاتا، پھر رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھتا۔ میں پڑھتا رہا۔ ایک رات پڑھ کر تھک ہار کر سو گیا۔
اسی طرح دوسری رات بھی پڑھا اور پھر تیسری رات بھی گھنٹوں پڑھتا رہا اور تھک ہار کر سو گیا۔ پھر میں نے ایک خواب میں دیکھا بہت زیادہ پانی ہے جیسا کہ سمندر ہو، اس پانی کے اندر راستہ بنا اور میں راستے میں اتر گیا۔ بہت نیچے سمندر میں راستے میں ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ چونکہ میرا نام حشام ہے تو میں نے کہا حشام۔ اندر سے آواز آئی کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے کوئی مشکل ہے، اس کا حل لینا ہے۔ دروازہ کھولا تو اندر جگہ جگہ کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، انوکھے راستے، انوکھی زندگی۔ میں بہت حیران ہوا۔ ہر طرف نگہبان ہاتھوں میں برچھے اور تلواریں لیے کھڑے تھے۔ جگہ جگہ عود کی عنبر کی دھونیاں تھیں، خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ایک تخت پر شاہ جنات بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دربان نے بتایا یہ شاہ جنات ہیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام عرض کیا اور ادب سے وزیر کا مسئلہ بیان کیا کہ میرا مالک بادشاہ کا وزیر ہے، وہ ایک مسئلے کے لیے بہت پریشان ہے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کا حل دے سکیں؟ ایک باوقار اور گرجدار آواز شاہ جنات کی نکلی اور وہ کہنے لگے، وزیر سے کہو کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اور استخارے کی نیت سے سوتے وقت پڑھیں، اور پھر سورہ کاف 15 نمبر پارہ کی آیت نمبر 10 ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس کو 101 دفعہ اول و آخر 7 دفعہ درود شریف ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں اور سوتے وقت مسلسل اسی آیت کو پڑھتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا ہے اپنے اس مقصد کا خوب خوب تصور کریں۔ 1 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 11 دن میں اللہ پاک کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں، خواب میں، انسان کی شکل میں یا گمان یا تصور کی کیفیت میں ہاں اور نہ کا جواب مل جائے گا۔ شاہ جنات نے مزید فرمایا، اور اپنے وزیر سے کہو کہ اگر وہ اس مشکل کا اور زیادہ مکمل حل چاہتا ہے تو باجرہ، چاول اور شکر ہم وزن لے کر قبرستان میں یا دریا کے کنارے چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو روزانہ خود ڈال آئے، یا کوئی ایسا ذمہ دار آدمی ہو جس کے ذریعے ان کی خوراک روزانہ پہنچ جائے۔ میں نے سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس پلٹا۔ وہ دربان مجھے واپس اسی دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ میں جب باہر آیا تو پانی واپس مل گیا۔ اس مردے نے مزید بتایا، میری آنکھ کھل گئی، میں حیران ہوا اور وہی آیت میری زبان پر تھی، یعنی سورہ کہف کی آیت۔ میں اسی وقت اٹھا، میں نے وزیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اس کے دربان سے بولا۔ دربان نے اسی وقت وزیر کی خوابگاہ تک مجھے پہنچا دیا۔ وہ اچانک رات کے آخری پہر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے اسے جا کر یہ سارا خواب من و عن سنا دیا۔ وزیر کو کچھ تسلی ہوئی، مجھے کہنے لگا تم بھی میری طرف سے یہ کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ دوسری رات میں نے بھی وہی استخارے کا عمل شروع کر دیا اور اس نے بھی کیا۔ مجھے تو تیسری رات حقیقت واضح ہو گئی اور وزیر کو 8ویں رات وہی حکم ملا جو مجھے ملا تھا۔ ہاں، میں نے اتنا کیا تھا کہ وزیر کو نہیں بتایا تھا اور اس کو لکھ کر دے دیا تھا اور واضح عرض کیا تھا کہ اس کاغذ کو نہ کھولیے گا جب تک کہ آپ کو کسی قسم کا حکم مل نہ جائے یا آپ کے استخارے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ 8ویں رات وزیر کو ایک حکم ملا کہ بادشاہ سے کہو اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد بنائے اور اپنی رعایا میں 70 صالحین ایسے چنیں جو نہایت مخلصین ہوں، اور ان کو تمام اخراجات ادا کریں، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں پڑھیں، اور روزانہ 100 رکعت ایسی پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں مع تسمیہ لازمی پڑھیں۔ اگر بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اپنے مسئلے کا بہترین حل ملنے پر بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے قیمتی انعامات و اعزازات سے نوازا۔ میں بہت خوش تھا کہ بادشاہ کے مسئلے کا حل مل گیا، اور اس سے کہیں زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے استخارے کا نہایت کامیاب ترین عمل مل گیا۔ لیکن ایک اور اہم بات جو اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ مشکوک اور حرام مال کھانے میں احتیاط کی ہے۔ جب بھی مجھے کوئی مشکوک مال ملا میں نے روکھی سوکھی کھانے پر گزارا کر لیا، لیکن مشکوک مال کھانے سے میں نے ہمیشہ گریز کیا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میرے تدبر کے پیچھے ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ میں خوشبو بکثرت استعمال کرتا، سفید لباس پہنتا اور ہر وقت باوضو رہتا تھا، اور ہر نماز کے بعد سانس روک کر 11 دفعہ یا رحمانو پڑھتا تھا۔
اس کا فضل یہی ہوا کہ میرے تمام وظائف پرتاثیر ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنے تمام ترین وظائف کا بہترین نتیجہ ملتا ہے۔ مکلی کے قبرستان کی وہ میت جس کا نام حشام تھا مزید بولا کہ میں نے اس استخارے کو مفتی وقت کے ذریعے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں تک پہنچایا۔ جس شخص کو بھی یہ استخارہ بتایا گیا اس کو ہر حقیقت واضح ہو جاتی تھی، یا خواب کے ذریعے یا کوئی شخص اس کو حقیقت بتاتا تھا، یا پھر خیالات و گمان یا نیند سے اٹھنے کے بعد اس کو ساری حقیقت دل میں واضح ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھی یہی وظیفہ کیا اور مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہترین داماد ملا۔ وہ نوجوان ایسا بخت والا تھا کہ میرے گھر میں مال و دولت، نعمتیں، عزت، شان و شوکت کی فروانی شروع ہو گئی، اور بادشاہ نے مجھے خود وزیر کا درجہ دے دیا، اور میرے پاس عزت اور چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں حیران ہوا، اور مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ کسی کی غربت اور فقر و فاقہ پر نہیں بلکہ اصل نصیب اور مقدر پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کی طرف سے مجھے خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا تندرست ہو گیا ہے اور بالکل صحت مند ہو گیا ہے، اور اس کے غسل صحت یابی کی تقریب ہے جس میں بادشاہ نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ میں خود بھی آخری 6 صورتوں کے کمالات پر چونک پڑا، اور پھر میں نے اس کو خود کئی بیماریوں میں پڑھا۔ مخلصین مجھے 70 تو نہ مل سکے، جتنے زیادہ مل سکے اس کے ذریعے سے میں نے پڑھوایا اور خود بھی پڑھا۔ واقعی اس وظیفے کا بہت فائدہ ہے۔ ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں اور ہر قسم کی لا علاج بیماریوں کے لیے یہ ایک لاجواب وظیفہ ہے، اور اس میں بھرپور شفا ہے۔